بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو عورت حاملہ ہو اس کو ناریل کا پانی پلا دو، اس کے بچہ بہت خوبصورت اور گورا پیدا ہوگا۔ ٹانگوں پر تیل کی مالش کرنے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں مکھیاں زیادہ آ جائیں وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ قوت با کی کمی والے افراد دھنیے کا استعمال بالکل نہ کریں۔ خالی پیٹ نیم گرم پانی پینے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ قیامت کی نشانی میں سے ہے کہ مرد حضرات عورتوں والا فیشن اپنائیں گے۔ جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا تمہارے ہارنے کا انتظار کر رہی ہو اور تمہارا رب تمہیں کامیاب کر دے۔ آب زمزم جس بیماری کے لیے پیا جائے یہ شفا دیتا ہے۔ جس گھر میں 3 بیٹیاں ہوتی ہیں اس گھر میں کبھی مفلسی نہیں آتی۔ ناظرین، ادرک والا پانی پینے سے پیشاب موتی کی طرح صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ پاخانہ کالے رنگ کا آتا ہو تو 2 کھیرے کھا لو۔ اگر آپ کا وزن اچانک کم ہونا شروع ہو جائے تو یہ خطرے کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ بالکل صحت مند ہونے کے بعد اچانک کمزور ہو جائیں تو آپ اس کے لیے صبح نہار منہ کیلے کھانا شروع کر دیں۔ وزن اپنے جگہ پر آ جائے گا۔ وزن زیادہ بڑھنے لگے تو ہلدی والا نیم گرم دودھ پی لو، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے بیماریاں قریب نہیں آئیں گی۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے ہڈیاں اونٹ سے بھی زیادہ مضبوط ہو جائیں گی۔ سانس پھول جاتا ہو تو لسوڑے کھایا کریں۔ اگر پیٹ کا درد ہو یا بد ہضمی کا مسئلہ ہو تو دودھ سے بنی ہوئی چیز اور دودھ مت پئیں۔ جبڑے میں درد ہو تو ملٹھی کھایا کرو، درد دور ہو جائے گا۔ صبح نہار منہ کیلا کھانے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ گوشت کا بچا ہوا شوربہ پینے سے زکام فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چہرے کو لسی سے دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بھنے ہوئے چنوں میں گڑ ملا کر استعمال کریں، اس سے بار بار پیشاب نہیں آئے گا۔ اگر آپ صبح نہار منہ اٹھ کر بھنے چنے کھائیں گے تو آپ کی شوگر کافی حد تک کم ہو سکتی ہے۔ جب آپ کو پیشاب تنگ کر رہا ہو، پیشاب کرنے سے قبل پانی پی لیں، اس کے بعد پیشاب کریں، اس سے آپ کے گردے بھی صاف ہو جائیں گے اور آپ کو پیشاب کرنے میں تنگی بھی نہیں ہوگی۔ رات کے وقت چہرہ دھونے سے نیند اچھی آتی ہے اور سکن بھی صاف رہتی ہے۔ ناشتے کے بعد 1 دانہ الائچی کا کھا لیا کرو۔ 70 سال تک آپ لوگوں کو کبھی بہرے پن کا مسئلہ نہیں ہوگا اور نہ ہی کبھی آپ کا سانس پھولے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو بواسیر ہے تو زیادہ سے زیادہ امرود کھائیں۔ سوتے ہوئے جو خراٹے لیتے ہیں ان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ صبح خالی پیٹ 2 بھیگے اخروٹ کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ نہار منہ خوشبو والی چیز سونگھنے سے انسان جوان رہتا ہے۔ ہڑیر کا مربع دودھ کے ساتھ کھا لینے سے انسان کا موٹاپا کم ہونے لگتا ہے۔ روزانہ چھوٹی الائچی ضرور کھا لیا کرو، اس سے آپ بہت ساری بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ سر کے بال سفید ہونے لگے تو نہاتے وقت سر پر ایلو ویرا کا رس لگانے سے سر کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے، حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں اور دوست مقدروں سے ملتے ہیں اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ روزانہ 1 سیب کھا لینے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ سیب زیادہ سے زیادہ کھائیں، اس سے بدن کی جلد تر و تازہ اور جوان رہتی ہے۔ دل کو طاقت دیتے ہیں، ہڈیاں مضبوط کرتے ہیں۔ فٹ بال اور کرکٹ کھیلنے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیلے رنگ کی لائٹ لگانے سے نظر کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ آئینہ بار بار دیکھنے سے
خود میں اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کا مرض کافی حد تک کم ہو جائے گا۔ نہار منہ بادام کھانے سے حافظہ مضبوط ہوگا اور نظر تیز ہو جائے گی۔ نماز پڑھنا خوش نصیبی کی علامت ہے۔ ساری زندگی بلڈ پریشر کو نارمل رکھنا ہے تو کدو کھایا کریں۔ اپنے دماغ کو بہتر رکھنا چاہتے ہو تو سونے سے قبل روزانہ اپنے پاؤں پر کسی بھی تیل سے مالش کیا کریں۔ اگر آپ اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو صبح اٹھ کر 2 ابلے ہوئے انڈے کھایا کریں اور آدھے گھنٹے کے بعد ہلکا پھلکا سا ناشتہ کریں۔ اس سے وزن کم ہو جائے گا۔ لیموں اور گڑ ملا کر شربت پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ روزانہ ٹماٹر کا رس نکال کر کسی بھی شیمپو میں ملا کر اپنے بالوں میں لگائیں اور آدھے گھنٹے کے بعد نہا لیں۔ اس سے آپ کے بالوں کی خشکی ختم ہوگی اور آپ کے بال کالے نظر آئیں گے۔ ناظرین، پاؤں کے تلووں پر تیل لگا کر سونے سے زندگی بھر بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ جو عورتیں حاملہ ہوتی ہیں ایسی عورتیں زیادہ تر قبض کا شکار رہتی ہیں۔ کھجور کا دانہ بکری کے دودھ میں بھگو کر منہ میں ڈال لیا کرو، آپ کا معدہ مضبوط رہے گا۔ اگر مسوڑوں میں درد ہو یا خون آتا ہو تو لونگ کھا لو، افاقہ ہوگا۔ سونف اور مصری کو پیس کر کھانے سے آنکھوں کی نظر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ایسے لوگوں کا جسم بھی پھول جاتا ہے اور انہیں بھوک بھی زیادہ لگتی ہے۔ سینے کی جلن کا مسئلہ ہو تو کیلا کھا لیا کرو، آرام آ جائے گا۔ دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو سبز پیاز کی چٹنی بنا کر کھایا کرو۔ شام کے وقت پیاز کھانا نقصان دہ ہوتا ہے۔ دائیں طرف منہ کر کے زیادہ لیٹنے سے کبھی کمر کی ہڈی نہیں بڑھے گی۔ نیم گرم پانی کے ساتھ ادویات کا استعمال کرو، ادویات جلدی اثر کرتی ہیں۔ دودھ، چائے اور کافی وغیرہ کو زیادہ گرم نہ کیا جائے بلکہ نیم گرم پینا صحت کے لیے مؤثر ہے۔ کسی بھی بحث کے بعد 50% لوگ ان تیز جملوں کو سوچتے ہیں جو انہوں نے بحث میں کیے ہوتے ہیں۔ حیض کا درد ہو تو انار دانہ کھا لیا کرو، درد میں آرام آ جائے گا۔ اپنے ہاتھوں کا مساج کرنے سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور ڈپریشن دور ہوتا ہے۔ اگر آپ کا منہ خشک ہو جائے اور منہ سے بدبو آتی ہو تو دوپہر کو پانی کثرت سے پیا کرو۔ گلے میں خراش کو دور کرنا ہے تو اس کے لیے چاکلیٹ کھایا کریں۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس دیکھنا رزق میں تنگی کی علامت ہے۔ ناظرین، ہر 2 دن بعد توری کی سبزی کھا لیا کرو، آپ میں طاقت بے تحاشا آ جائے گی۔ اگر ہاتھوں اور پیروں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے کو کچھ دیر مسل دو، میل دور ہو جائے گی۔ لیموں کا چھلکا چبانے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ بلڈ پریشر ایسی بیماری ہے جو دل کے امراض، نظر کی کمزوری، جگر کی خرابی اور گردوں کی بیماری کا باعث بنتی ہے۔ رات کے وقت دودھ کی بلائی چہرے پر مسلنے سے چہرے کی چھائیاں ختم ہوتی ہیں۔ مولی کے پتے کھانے سے پیشاب کے راستے سے پتھری نکل جاتی ہے۔ زیادہ پریشانی معدے کو خراب کر دیتی ہے۔ خود کو قصوروار ٹھہرانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنی نیند کو پوری کرتے ہیں ان کا چہرہ شاداب اور کھلا کھلا سا رہتا ہے۔ اپنے دماغ کو بہتر رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کی نیند ضرور پوری کریں۔ دبلا ہونا ہے تو لیموں والا پانی پی لیا کرو۔ بوڑھے چہرے کو جوان کرنا ہے تو اس کے لیے دودھ میں کھجوریں ڈال کر کھا لیا کرو۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھاتی ہے اور نظر کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ اگر زبان پر چھالے نکل آئے ہیں تو خوبانی کا چھلکا زبان پر مسل دو، چھالے ختم ہو جائیں گے۔ اگر زہریلا کیڑا کاٹ جائے تو متاثرہ جگہ پر ہلدی لگا دو، زہر اپنا اثر کھو دے گا۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے
کہ ہمارے معدے میں موجود نمکیات تیزاب اس قدر تیز ہوتا ہے کہ وہ اسٹیل کو بھی گلا سکتا ہے۔ انار کے پھولوں کو ہاتھوں پر مسل دیا جائے تو جلد کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ زیادہ سوچنے سے ڈپریشن کی بیماری لگ جاتی ہے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی ہمیشہ کے لیے پوری ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ ناظرین، چھوٹے بچوں کو چائے نہ پینے دیں، ورنہ چھوٹی عمر میں ہی شوگر کے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ وہم کرنے سے عمر میں کمی واقع ہوتی ہے۔ شام کو گوبھی کھانے سے پرہیز کریں، اس سے بادی پن بڑھتا ہے۔ مرغی کا گوشت زیادہ کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ گلاب کے پھول کی پتیاں چبانے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ میٹھا کھا کر ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ ناشتے میں بند گوبھی کھانے سے موٹاپا جلدی دور ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ہی آزمودہ نسخہ ہے۔ زیادہ پریشانی معدہ کمزور کر دیتی ہے۔ گندم کا حلوہ دماغ کے کینسر کو ختم کر دیتا ہے۔ سرخ مرچ کا استعمال کم کریں، کالی مرچ کو زیادہ ترجیح دیں۔ کالی مرچ کھانے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ خالی پیٹ سونے سے پرہیز کریں کیونکہ یہ عمر میں کمی لاتا ہے۔ شہد میں انار شامل کر کے کھا لینے سے بدن کی طاقت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہو جائے گی۔ روزانہ صبح لہسن کا تیل کمر پر لگا لینے سے کمر کے موہرے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ گوبھی زیادہ کھانے سے جلد لٹکے گی نہیں۔ مکڑی کا جالا ہٹانے سے دولت آتی ہے۔ پرندوں کو آزاد کرنے سے دولت آتی ہے۔ نہار منہ نیم گرم دودھ پینے سے ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے۔ دودھ اور کھجور اکٹھی استعمال کرو کیونکہ یہ دونوں عمدہ کھانے ہیں۔